السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری اس کورس کی 2 کلاسز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ الحمد للہ ہم نے اپنا پہلا سیشن کیا جو کہ کورس کا انٹروڈکشن تھا، کہ ہم نے کورس میں کیا کچھ پڑھنا ہے اور کچھ قرآن کی فضیلت بیان کی گئی تھی، اور ہمارا دوسرا لیکچر ہوا تجوید کی کلاس ہوئی ہماری، اس کے اندر ہم نے تجوید کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اور آج تیسری کلاس ہے ہماری الحمدللہ جو کہ تفسیر پر ہے۔ قرآن کی تفسیر میں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری سورۃ البقرہ اور سورۃ النور ہے، تو آج ہماری سورۃ النور سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے سٹارٹ کی ہے، پہلے بیچ کو میں نے پہلے سورۃ البقرہ ہی پڑھائی تھی، لیکن آپ لوگوں کو سورۃ نور پڑھائی جا رہی ہے تاکہ یہ چھوٹی ہے، جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور انٹرسٹ باقی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کے احکام کو اچھے سے سمجھ کر اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر فرماتے ہیں سورتن، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا جو ہم نے نازل کی، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی، وفرضناہا اور ہم نے فرض کیے اس کے احکام، اس کے لازم کر دیا، فرض کیے اس کے احکامات اتارے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، فیہا اس میں، آیات بینات واضح آیتیں، وہ آیتیں وہ احکامات اتارے کہ جن کا بیان واضح ہے، جن کا حکم واضح ہے، یعنی جس میں کوئی کجی نہیں ہے، متشابہات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، لعلکم تذکرون تاکہ تم انہیں یاد رکھو، ان سے سبق حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسی یہ آیت، ایسی صورت ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے کہ جس کے احکام کو ہم نے فرض کر دیا ہے تم پر۔ ٹھیک ہے، یہ آیت یہ واضح کر رہی ہے کہ آگے جو آیتیں آنے والی ہیں ان کا حکم کس قدر امپورٹنٹ ہے، وَفَرَضْنَاهَا ہم نے فرض کر دیا ہے اس میں جو حکم نازل کی، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، فیہا اس میں، آیات آیتیں، بینات واضح آیتیں ہیں، کھلی، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو اس کو۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے آیتیں، کیا احکام ہے وہ، الزانیۃ بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد، فجلدو تو تم کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان میں سے، مئت جلدہ 100 کوڑے، الزانیتو جو بھی زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں، یہ حکم اللہ نے فرض کر دیا۔ ولا تأخذوا ولا اور نہیں، تأخذوا تمہیں پکڑے، تمہیں آئے یا تم کھاؤ، بہما اس ان پر، رأفتن کوئی بھی مہربانی یا ترس یا نرمی تمہاری طرف نہ آئے، فی دین اللہ اللہ کا حکم ان پر نافذ کرتے ہوئے، تمہیں کوئی نرمی نہ آئے، تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، ان کنتم اگر تم ہو، تؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لانے والے ہو، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، تم ایک مومن معاشرہ ہو جو کہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا ہے، تو تمہیں اس زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ ولیشہد اور دوسرا حکم کیا ہے، ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو تمہارے، شہادت دینے والی ہو، دیکھ رہی ہو، ایٹ دی اسپوٹ موجود ہو، عذابہما ان کی سزا کے وقت، طائفتن ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں کی ایک جماعت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہونی چاہیے، پورا ایک کمیونٹی ہونی چاہیے کہ جہاں پتہ ہو، یعنی علی الاعلان ہو یہ کیوں کہا گیا، تاکہ
لوگ اس جو زنا ہے اس کی تشہیر سے بچیں، زنا کی سزا جو ہے اس کی تشہیر ہو، یعنی کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، حد کا نفاذ ہو، مجرم جو ہے اس فعل سے باز آ سکیں، اس وجہ سے یہ کام کہا گیا، مجرموں کی رسوائی ہو اس وجہ سے یہ، تاکہ وہ آئندہ اس کام کے اندر نہ آئیں، لوگ بالفعل یعنی کہ خود اپنی آنکھوں سے نفاذ حد کو دیکھ لیں، اس کا مشاہدہ کر لیں۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سخت جو ہے نا وہ نازل کی ہیں، سزا نازل کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ آج کل کچھ جو لبرل طبقہ ہے وہ اس بات پر اعتراض اٹھاتا ہے، اور خاص طور پر مغرب جو ہے وہ اس بات پر اعتراض اٹھاتا ہے، اور وہ اسی بات کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور تمام جو ڈفرینٹ ممالک ہے اسلامی، وہاں پر اس سزا کو نافذ نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ وحشیانہ نظام ہے، وحشیانہ سزا ہے، جبکہ اسلام نے، اب دیکھیں اسلام نے اس کو کس طریقے سے پورے چیز کو آرڈر کیا ہے۔ دیکھیں سورہ احزاب کے اندر، جو کہ سورہ نور سے 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو غیر محرم مردوں کے سامنے زینت اختیار کرنے سے روک دیا، یہ انہیں حکم ملا کہ غیر محرم مردوں کے سامنے تم نے زینت اختیار کر کے نہیں جانا، ایک دروازہ بند کر دیا، ٹھیک ہے، شر کا ایک دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ نور ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مجرد لوگ، مجرد کہتے ہیں جو تنہا ہوں، ان تمام جو تنہا لوگ ہیں، جو اکیلے لوگ ہیں، جیسے کہ کنوارا مرد ہے، کنواری عورت ہے، یا پھر کوئی طلاق یافتہ مرد ہے، طلاق یافتہ عورت ہے، یا پھر کوئی ایسا مرد یا ایسی عورت ہے جس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کا نکاح کرنے کا حکم دے دیا کہ ان سب کا نکاح کر دو۔ کسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، یعنی آج کل جو کہا جاتا ہے کہ بچہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک راستہ بیان کر دیا کہ اگر تم نکاح کرو گے تو راستے میں پیدا کروں گا، اگر تم نکاح کرو گے تو تمہیں غنی میں کروں گا، میرا کام ہے تمہیں غنی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، کس کے لیے، کس وجہ سے یہ کہا ہے؟ زنا کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرا کام تھا یہ۔ اچھا، تیسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو کہ جو لوگ مہر عورت کا مہر اور نفقہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اسے روٹی مکان کپڑا اس کو نہیں پرووائڈ کر سکتے، اس کو ایک عام معروف کے انداز میں اسے نہیں رکھ سکتے، اور اس کا مہر بھی ادا نہیں کر سکتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پاک دامن رہنے کے لیے روزے رکھیں، انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، پاک دامنی کا حکم دیا کہ وہ روزے رکھیں۔ اب ان سب چیزوں کے بعد نکاح بھی ہو گیا ہے شخص کا، اگر تو وہ نکاح ہو چکا ہے تو اس کی، یعنی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو اس کی سزا الگ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں تو اس کی معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو زنا کی حد نافذ کی ہے، یہ والی جو اس آیت کے درمیان ہو رہی ہے، یہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کے اوپر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زانیہ غیر شادی شدہ زانیہ ہے اور غیر شادی شدہ زانی مرد ہے، ان دونوں کو آپ نے کیا لگانے ہیں؟ 100 کوڑے، اور ان 100 کوڑوں کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب تم ان کے اوپر سزا کو نافذ کر رہے ہوگے تو ان سزا کو نافذ کرتے وقت تمہارے دل کے اندر ان کے بارے میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں ایسا کیا، ہم نے اس کے بارے میں 3 وجوہات اس کی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہم پر کیوں نافذ کیا، کس وجہ سے نافذ کیا۔ اب دیکھیں ایک اور پوائنٹ بھی نکلتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اگر آپ امیجن کیجئے آج کل جس طریقے سے ریپ کیس ہوتے ہیں کہ ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو جبرن بالجبر اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے اندر ایک عورت فجر کے وقت نماز کے لیے جا رہی تھی اندھیرے میں، کسی شخص نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ بالجبر زنا کیا، تو کچھ صحابہ، کچھ لوگ وہاں سے جا رہے تھے تو انہیں اس عورت نے چیخ کر بتایا کہ یہ فلاں شخص نے میرے ساتھ جو ہے نا، اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ مجھے وہ کیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ کچھ اور مہاجر آ رہے تھے، انہیں بھی بتایا اس نے چیخ چیخ کر، تو وہ جو ہے نا پکڑ لیا ایک مرد کو۔ اب کیا ہوا کہ اسے لے کر گئے عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے نا اس کو جو ہے سزا دی جانے والی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اتنے میں ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے ساتھ زنا اس نے نہیں، میں نے کیا ہے، خود آ گیا وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ظاہر اندھیرا تھا، وہ بھی نہیں دیکھ پائیں صحیح سے، یہ اس نے اعتراف کر لیا، تو آپ نے کہا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔
دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو زانی مرد اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور غیر شادی شدہ مرد ہے، غیر شادی شدہ عورت ہے، اور وہ زنا کرتے ہیں، تو ان کی جو سزا ہے وہ اسلام کے اندر ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے ملک بدری کی جائے گی، جلا وطن کیے جائیں گے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی سزا ہے، جلا وطنی اس لیے تاکہ جو اس کی زانیہ ہے وہ اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو زانی شادی شدہ مرد اور زانی شادی شدہ عورت ہے ان کے لیے سزا یہ مقرر کی کہ انہیں رجم کر دیا جائے، مطلب کوڑے مار مار کر ان کو جان سے مار دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ رکھا تھا، بٹ انہوں نے اس کے ہوتے ہوئے اپنے پارٹنر کو بھی دھوکہ دیا، اور اللہ کی حدود کو بھی پامال کیا، اور معاشرے کے اندر برائی برائی کو نافذ کرنے اور برائی کی فحاشی کی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کام اس نے کیا، اور اس نے جو ہے نا معاشرے کا ماحول خراب کرنے کے لیے یہ سب کیا، تو اس کو ان سب وجوہات کے بنا پر اسے اللہ نے رجم کا حکم دیا، کہ اس نے اپنے ساتھ جو اس کی اویلیبلٹی اللہ نے اسے دی تھی اس کو اویل کرنے کے بجائے اس نے کہیں باہر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر کیا کیا؟ اس کو سزا کے طور پر رجم کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ پتہ ہے مردوں کی سائیکولوجی کا، ان کی فزیولوجی کا، ان کی جو ہے نا اسٹرکچرل جو ان کی کنڈیشنز ہیں، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے فنکشنل رکھا ہے ان کے اندر سسٹم، وہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 کا حکم دیا، مثنا و ثلاث و رباع، تمہیں پسند ہو دو دو سے اور 3 3 4 4 سے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کر سکتے ہو، 4 تک حد نافذ کی۔ اگر وہ نکاح کرنے کی بجائے زنا کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے پھر سزا بھی مقرر کی ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر خاتون بھلا کیوں دوسری شادی کو نہیں ایکسپٹ کرتی؟ ہماری خاتون مجبور ہے، کیونکہ ہماری خاتون، ہماری آج کی عورت نے دوسری شادی جس شخص نے کی ہوئی ہے اس کی اس شادی کے اندر پہلی عورت کو رلتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں، اس کے سامنے ایسی کوئی مثال ہی موجود نہیں ہے کہ کوئی ایسا مرد ہو جس کے پاس 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہوں، اور اس نے چاروں کو خوش رکھا ہوا ہو، یا وہ سب جو ہے نا وہ ہیپی ہوں، اور وہ سب اس سے خوش ہوں اور راضی ہوں، اور وہ سب کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، تو پھر عورت کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورت کو اصل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے شادی کر لی دوسری تو میرا حق ختم ہو جائے گا، یا میری محبت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، مجھ سے توجہ ختم ہو جائے گی، میرے بچوں کے ساتھ جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، مجھے حق ملنا ختم ہو جائے گا، میرے بچوں کو حق ملنا ختم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے عورت زیادہ سیکیور ہوتی ہے، زیادہ انسیکیور ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں صحابیات بھی تھیں، صحابیات بھی تھیں، کیا اللہ کیا فرمایا، امہات المومنین تھی، صحابیات تھی، اس کائنات کی، اس تمام عالم کی وہ سب سے عظیم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان جیسی عورتیں دوبارہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے لیے بھی جو ہے نا رکھی، کہ ان کے ہسبینڈ نے بھی شادیاں کی۔ اب نا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سلف میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا شوہر عطا فرما جو مجھ سے بے حد محبت کرے اور تیرا عبادت گزار بندہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی طلحہ بن عبید اللہ سے کروائی۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے ہسبینڈ وہ مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ میں جب روتی تو میرے ساتھ روتے، میں خوش ہوتی تو میرے ساتھ خوش ہوتے، میں بیمار پڑتی تو مجھے لگتا کہ تکلیف میرے جسم میں نہیں ان کے جسم میں ہے، اور اور میں ان کے لیے فخر کا باعث تھی، چاہے وہ تنہائی میں ہوں یا پھر لوگوں کے سامنے ہوں۔ اللہ اکبر، اس قدر محبت۔ اچھا میں نے جب ان کا یہ واقعہ پڑھا نا تو مجھے اشتیاق ہوا اس بات ہے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ اور شادی انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، مطلب یہ ان کی ایک ہی وائف تھی یا اور بھی تھی؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ ان کی اور وائف بھی موجود تھیں، اور شادیاں بھی انہوں نے کی ہیں۔ بٹ دیکھیں اللہ جو نیک شخص ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلٹی دی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم کے اندر 4 بیویوں کو سنبھال سکے، لیکن وہ یہ شادیاں کس کے لیے ہیں؟ اس شخص کے لیے جو دین کے لحاظ سے اور دنیا دونوں کے لحاظ سے کیپیبل ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس چیز کی، اگر تم انصاف کی توقع کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تمہیں ایک ہی کافی ہے، یہ بھی اللہ نے شرط رکھی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف پہلی والی بات کرتے ہیں، دوسری بات ہی نہیں کرتے۔ اور ایک شیخ کو میں سن لی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ پائے جا رہے ہیں نا ان کے لحاظ سے تو انہیں ایک کے علاوہ شادی الاؤ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہم بات کرتے ہیں زنا کی، اب اللہ تعالیٰ نے زنا کو اس قدر برا فعل قرار دیا، اس قدر برا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص
جو بھی مرد یا عورت زنا کرتے ہیں دو شخص جب، تو وہ زنا کی حالت میں کوئی بھی زانی مومن نہیں ہوتا۔ اللہ، مطلب کہ وہ ایمان سے اس وقت وہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدود نافذ کی ہیں، اچھا پھر ایک بات اور بھی ہم مائنڈ میں رکھیں، اگر زنا کی حد نافذ ہو گئی، یعنی سپوز کہ وہ تھا غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت، ان پر زنا کی حد نافذ ہو گئی، اب ان کی سزا ہے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ تو اس کے بعد اب شریعت کہہ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کے قابل نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ان کو تانا دے یا ان کو برا بھلا کہے، یا ان کے ساتھ اللہ کی نازل کی دی گئی حدوں میں سے حد نافذ ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے ڈفرنٹ حدیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا، مجھ پر ہاتھ لگا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا میں حاملہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تم اس بچے کو جنم دو، پھر آنا۔ اس نے بچے کو جنم دیا اور پھر وہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پھر آ گئی۔ کہا اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر آنا۔ وہ گئی، دودھ پلایا اور واپس آئی تو اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے دودھ پلا دیا، اب یہ بچہ کھانے قابل ہو گیا، اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا اور اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ عورت کو رجم کرنے کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ عورت کو جب رجم کیا جائے گا تو اس کو کسی گڑھے کے اندر کھودا جائے گا، ڈالا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، جس کے اندر اس کا آدھا جسم اندر ہو اور آدھا جسم باہر ہو، پھر اسے رجم کیا جائے گا۔ اب رجم کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب انہیں مارا پتھر، تو خون کے چھینٹا جو ہے نا وہ ان کے چہرے پر آیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے نا انہیں کچھ برا بھلا کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے انہیں سخت تنبیہ کی اور کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینہ کے اوپر پھیلا دیا جائے تو ان سب پر کافی ہو جائے۔ اس قدر یہ توبہ اس نے کی ہے، اس قدر اچھی توبہ۔ اب دیکھیں صحابیات، ہمارے شیخ صاحب کہنے لگے کہ اس بات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ صحابیات جو ہے، لوگ صحابہ اور صحابیات لوگوں سے جب اس طرح ہو جایا کرتا تھا اللہ کے رسول کے دور کے اندر، تو وہ خود آیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ دنیا کی جو مصیبت ہے، دنیا کا جو عذاب ہے وہ بہت ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اگر کسی شخص سے کوئی برا کام ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اپنا گناہ چھپائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے سچے دل کے ساتھ اور اپنا گناہ چھپائے، کسی کو نہ بتائے۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا کیا کرے کہ جو شخص رات کو گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور صبح کو اٹھ کر وہ خود ہی لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے رات کو یہ کیا، یہ فلاں 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 کیا۔ تو ایک شخص نے اپنا گناہ کو خود ہی پبلش کرنا شروع کر دیا، تو اللہ ایسے شخص کو کیا کرے پھر؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پھر جو ہے نا کیسے اسے پردہ ڈالے جو پہ اپنا پردہ خود فاش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بات ہے، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو گناہ کرتے دیکھ لے، کوئی زنا کرتے دیکھ لے، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کے گناہ کو چھپائے، کہ نبی سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دنیا میں کسی کے راز پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رازوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور جو کسی کے راز کھولنے پر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے رازوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے رازوں کے پیچھے نہیں لگنا کبھی، یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کے رازوں کے پیچھے لگے یا کسی کی سرگوشی کے پیچھے لگے، کسی کی کوئی بات کو خریدنے کے پیچھے لگے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ پھر تیسری بات، اگر ایک شخص نے کسی کو دیکھ لیا گناہ کرتے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ یا تو وہ اس کو چھپا لے، اگر نہیں چھپاتا تو وہ اس پر 3 گواہ لے کر آئے، اگر وہ 3 گواہ نہیں لے کر آتا تو اسے حد قذف لگے گی۔ حد قذف وہ ہوتی ہے جو کسی پہ الزام لگانے کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ ہے 80 کوڑے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت نظام متعارف کروایا ہے، جو کہ ہمارے ہاں ہمارا یہ معاشرے میں اس قدر تعفن زدہ کیوں ہے، اس قدر لوگ اتنے ہرٹ کیوں ہیں ایک دوسرے سے، اس قدر جنگل کا قانون کیوں ہے کہ لوگ جو چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے الزام لگاتا ہے، جو جس پر چاہتا ہے تہمت لگا دیتا ہے، حالانکہ کسی پر تہمت لگانا 80 کوڑے کے مترادف ہے، 80 کوڑے اس کو لگیں گے، اس کی سزا یہ ہے۔ ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ آج آرام سے کتنے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کے ساتھ گندی تھی ہے، فلاں فلاں کے ساتھ گندا ہے، فلاں نے فلاں کے ساتھ فلاں کیا، تو کہنے لگے کہ صرف اس ایک بات کی وجہ سے 80 کوڑے کا حقدار ہو گیا وہ، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے یہ ان معاملوں میں بہت سوچ کر زبان کھولنی ہی نہیں چاہیے پہلے تو. اگر کھولنی ہے، اگر چار گواہ موجود ہیں تو زبان کھولے. اور وہ بھی کس کے پاس کھولنی ہے؟ صرف حکومت کے پاس، جو انہیں سزا دلا سکے، نہ کہ لوگوں میں تشہیر کرنا. لوگوں میں تشہیر کرنا بالکل بھی اس کے لیے جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب اس کو سزا ملے گی تو اس پر اللہ نے یہاں حکم نافذ کر دیا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، کہ اس کی عذاب کے وقت ایک جماعت جو ہے وہاں پر موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے ذریعے سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، خود بھی رجم کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے اندر رجم کیا ہے، اور پھر ایک اور جو حضرت عمر رہے ہیں انہوں نے بھی رجم کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے حوالے سے ہم حدیث پڑھتے چلتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت آپ مسجد میں تھے، اس نے آپ کو وسلم کو آواز دی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے. آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اس نے 4 مرتبہ یہی الفاظ کہے. جب آپ نے اس نے اپنی 4 مرتبہ اپنی گواہی پوری کر لی، تو آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا، کیا تو مجنون تو نہیں ہے؟ مطلب تو پاگل تو نہیں ہے؟ تیرا دماغ مطلب کہیں خراب نہ ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول، میں تو جو ہے نا، نہیں، میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ نے فرمایا، تیرا نکاح ہو چکا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو مطلب اپنی بیوی کے پاس گیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں اپنی بیوی کے پاس بھی گیا ہوں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ شاید تو نے مطلب بوسو کنار کیا ہوگا، یا تو نے جو ہے نا تو نے فل جو جسے کہتے ہیں زنا کرنا وہ نہیں کیا ہوگا، تو نے اور کچھ کیا ہوگا. کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے پھر اس سے صاف الفاظ میں پوچھا کہ کیا تو نے دخول کیا ہے، کیا تو نے زنا کیا ہے پورا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول جی. تو آپ نے تب صحابہ کو کہا کہ اسے لے جاؤ اور اسے جا کر رجم کرو. صحابہ فرماتے ہیں، پھر ہم لوگوں نے اس کو عیدگاہ کے اندر جمع کیا، اس کے لے کر گئے اس کو، اور ہم نے اسے رجم کیا. کہتے کہ جب اسے پتھر پڑا تو وہ بھاگ پڑا. ہم نے اسے مدینہ کے پتھریلے میدان میں جا پکڑا اور اسے رجم کر ڈالا. بعد میں اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ اگر یہ بھاگ کھڑا ہوا تھا تو پھر اسے چھوڑ دیا ہوتا. اس کی بنا پر شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنے تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سزا کے وقت بھاگ جائے تو پھر اس کو مزید سزا نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معاملہ ہے زنا کا، کی سزا کا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو سزائیں ہیں وہ کیوں مقرر کی، تاکہ معاشرے کا نظام درہم برہم نہ ہو. پہلے تو حکومت کو اس بات کو ثابت کرنے اور اس بات پر زور دیا گیا کہ آپ نے تمام لوگوں کے جرموں کے پیچھے نہیں پڑنا. مطلب کہ لوگوں کے جرم ڈھونڈنا نہیں ہے. حکومت کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ وہ لوگوں کے جرم کو ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑے. ان پوائنٹس کو عبد الرحمن کیلانی صاحب نے باقاعدہ واضح کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس اگر جرم آ جاتا ہے تو انہوں نے اس کو سزا دینی ہے. پہلے تو حکومت کے پاس کوئی مجرم آ گیا تو اللہ کے رسول کے پاس سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا. آپ نے اس سے منہ پھیر لیا. پھر اتنے میں کیا ہوا، اذان کا وقت ہو گیا، نماز ہوئی. تو اس نے بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک حدی گناہ کیا ہے. تو اس کے بعد اذان کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، تو اس نے پھر یہی بات کیا، اللہ کے رسول میں نے حدی گناہ کیا ہے، مجھ پر حد نافذ کر دیجیے. آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تیرا گناہ معاف ہو گیا. تو مطلب کہ پہلے انہیں گناہ سے معافی انہیں کہا جائے کہ جاؤ معافی مانگو. پھر اس کے بعد ان کے جرم سے تھوڑا سا نرمی اختیار کی جائے، اس لحاظ سے کہ اسے جو ہے نا کہو کہ تم نے جیسے کچھ اور کیا ہوگا، یا اس لحاظ سے مطلب پوری اسے سزا سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. بٹ اگر پورے گواہ موجود ہو جائیں، سب کچھ موجود ہو جائے، تو پھر اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، الزانی، زانی جو ہے، لا ينکح، نکاح نہیں کرتا، الا مگر، زانیتن، زانیہ کے، او مشرکہ، یا پھر مشرک عورت کے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدکار مرد ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، الا زانیتن، بدکار عورت کے، او مشرکہ، پھر مشرکہ کے. والزانیۃ، اور بدکار عورت، لا ينکحها، نکاح نہیں کرتی، الا زان، سوائے بدکار مرد کے، او مشرکن، یا پھر شرک کرنے والے مرد کے. پھر اللہ فرما رہے ہیں، وحرم، اور حرام کر دی گئی، ذالک، یہ، علی المؤمنین، مرد اور جو اہل ایمان ہے ان پر یہ کام حرام کر دیا گیا. مطلب زانی صرف زانیہ سے ہی نکاح کر سکتا ہے، اور زانیہ صرف زانی سے ہی نکاح کر سکتی ہے. یہ کسی مومن مرد سے نکاح نہیں کر سکتے، یا مومن عورت سے نکاح نہیں کر سکتی. ان پر مومنوں پر یہ حرام ہے. ہاں، اگر جو ہے
کوئی شخص کی شادی ہو چکی ہے، سپوز کسی کی وہ زانی شادی شدہ زانی ہے، اب لوگ آپ کہیں گے کہ زانی شادی شدہ جو ہے وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اس کا جو زانی شوہر ہے عورت کا، یا وہ بیوی ہے جس کے ساتھ مرد نے دھوکا کیا ہے، جس کے ساتھ عورت نے دھوکا کیا، وہ جو مواہد تھا، وہ جو پاک تھا، پاک دامن، اس پر وہ حرام ہو گئی ہے، اب اس کے نکاح سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کسی سے اگر نکاح کر سکتی ہے تو وہ زانی سے ہی کر سکتی ہے جس سے اس نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر مشرکہ سے کر سکتی، مشرک سے کر سکتی ہے۔ اور کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو پاک دامن ہے، دوسرا جو اسپاؤس ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی بلا کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ جو ہے زانیہ کا ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی ان کی شادی کا معاملہ، کہ ان کی شادی جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں المحسنات پاک دامن عورتوں پر، پیچھے آ گئی کہ انہوں نے اپنی کنفیس کیا ہے اپنے جرم کو، خود انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ والذین، اب یہاں پر معاملہ آ رہا ہے ان لوگوں کا جو الزام لگاتے ہیں عورتوں پر، یہاں پر بھی ہمارے معاشرے میں بھی تو ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ الزام لگا دیتے ہیں فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا، وہ بیچاری لڑکی سب کے اندر مشہور ہو جاتی ہے، سب اسے جو ہے نا وہ گندا سمجھنے لگ جاتے ہیں، برا سمجھنے، فحاشا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ حالانکہ وہ محسنات میں سے ہوتی ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کہاں جائے گی؟ عدالت کے اندر جائے گی، تو عدالت نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ان کے لیے حکم نافذ کر دیا، والذین، اور جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں المحسنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہ لائیں، باربعتی، چار، شہداء، گواہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، اور پھر وہ گواہ بھی نہ لے کر آئے چار، اگر تو چار گواہ لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یا رجم ہوگا، یا پھر 100 کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ نہیں ہوں گے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہوں گے تو پھر 100 کوڑے اور رجم ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف الزام لگایا ہے اور وہ چار گواہ بھی نہیں لے کر آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فجلدوہم، تو تم انہیں مارو، 80 جلدتن، کوڑے، انہیں 80 کوڑے مارو جو الزام لگا رہا ہے۔ ولا تقبلوا، اور نہ انہیں قبول کرو ان کی، لہم، ان سے، شہادتن، شہادت، ابدا، کبھی بھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی شہادت بھی تم نے کبھی قبول نہیں کرنی، پہلے تو انہیں 80 کوڑے لگانے ہیں، پھر ان کی شہادت دوبارہ کبھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جو بھی یہ بولیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ اب دیکھیں یہاں جو بتایا گیا ہے، عورت وہ کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، حتیٰ کہ جو علماء ہیں وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو پاک باز لونڈی ہے اس پر بھی اگر تہمت لگائی جائے گی تو وہ بھی اسی میں شامل ہے، یعنی کہ اس کی ساتھ بھی اگر تہمت لگائی جائے گی تو اس کا بھی یہی گناہ ہوگا، یہی اس کے ساتھ جو کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں اس سے صرف عورت ہی نہیں، مرد بھی اس میں شامل ہے، کہ اگر کسی پاک باز مرد کے اوپر کوئی عورت الزام لگاتی ہے تو اس عورت کو بھی کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ جو کسی پر تہمت لگانا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو ان 7 بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، مطلب انسان کو جہنم کے اندر لے جاتے ہیں، یہ ان 7 گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر! تو اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں کوئی بھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، صحابہ سے ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غیبت تو یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں موجود ہو، اور ہاں فرمایا کہ اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے کہ آپ کے بھائی میں ایک چیز موجود ہے، ساتھی میں ایک آپ کی سسٹر میں ایک چیز موجود ہے، آپ نے وہ بس کسی کو بتا دی کہ وہ فلاں فلاں ایسے ایسی اس کی عادت ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ چیز جو اس کو جب پتا لگے تو اسے بری لگے، یہ ہے غیبت۔ اور اگر وہ چیز اس پہ موجود نہیں ہے اور آپ نے کسی کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے الزام لگانا، وہ ہے تہمت لگانا۔ لیکن یاد رہے کہ اس تہمت پر تنبیہ ہوگی، لیکن وہ تہمت نہیں ہے کہ جس کے پر سزا ہوگی، یہ تہمت بدکاری کی تہمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں جو بہت گناہ گار ہوتا ہے، جس کا دل جو ہے نا وہ گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے ایک قسم کا سمجھ لیں اس سے ایک پردہ کیا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے اس کو دل کو گمراہی میں وہ ڈوبا ہوتا ہے، فاسق ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زنا سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول فرمایا ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتا ہے،
آنکھ کا زنا کرنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ اور شرمگاہ تو اس کو ثبت کرتے ہیں، مطلب شرمگاہ تو اس پر ایک گواہی ہوتی ہے، ایک لاسٹ کام ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے سورہ نساء کے اندر، ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ جو نظر ہے نا، نظر اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیسے؟ کہ جو چیز ہماری آنکھوں میں جاتی ہے نا وہی ہمارے دل تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر ہی ہماری کنٹرول کرنے کا حکم دے دیا کہ جو مرد ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور عورتیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے پاکیزگی کے لحاظ سے۔ اب آنکھوں کو روک دیا گیا جو کہ پہلا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کو روک کر زنا کو دیکھنے سے منع کر دیا گیا کہ جو چیز پہلی آپ کو انڈلج کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا کہ وہ غیر محرم کے سامنے اپنی زینت شو نہ کرے۔ زینت شو کر اگر کرے گی، کرتی ہے وہ، تو وہ پھر ان میں سے ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے اندر فحاشی پھیلانے کے قصد کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے میں نے دنیا اور آخرت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے، جو لوگ لوگوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ نے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے انہیں روزے رکھنے کا، پاک دامن رہنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جا کر یہ سزائیں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ زنا کی جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے، اس کی سزا مقرر کی ہے، وہ کیوں کی ہے؟ تاکہ معاشرے کا نظام درہم برہم نہ ہو۔ اچھا، اب وہ جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاس عورت آئی گئی، وہ جو جس کے ساتھ زنا کیا تھا بالجبر، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے معاف کر دیا، زنا بالجبر ہوا ہے تیری وجہ تیرے ساتھ، اس وجہ سے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ مین جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو، ان کے حقوق کی پامالی نہ ہو، ان کے حقوق کا تحفظ ہو۔ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اس قدر محفوظ ہو کہ کوئی عورت اگر سفر کر رہی ہے، کہیں اگر جا رہی آ رہی ہے، کہیں اپنی ضرورت کے تحت نکل رہی ہے، تو وہ آسانی سے آرام سے نکل سکے۔ اب دیکھیں، امیجن کریں اگر ہمارے پاکستان کے اندر ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ کسی کو رجم کیا جائے اور اس کی لائیو فوٹیج چلائی جائے پورے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر، کیا خیال ہے؟ دوبارہ یہ ریپ کیس ہوں گے؟ دوبارہ یہ زنا بالجبر ہوں گے؟ دوبارہ جو ہے نا یہ جو فحاشی کے اڈوں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہوگا؟ ہماری جو حکومت ہے وہ تو خود ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ایسے اڈوں کو اور ایسی جگہوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دل کو پاک دامن کر دیں، ہماری آنکھ کو پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے جو ہے نا ہمارے فرج کو اللہ تعالیٰ پاک کریں۔ دیکھیں، اللہم یسألوک حسن الفرجی، اللہ میں تجھ سے جو ہے نا وہ اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی کا سوال کرتا ہوں، یہ بھی ہے جو ہے نا کہا گیا ہے۔ دیکھیں اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا، ہمیں اور پھر ہمارے جو پھر چھپا رہا ہے اس کے اوپر اگر کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ یہ اس کی سزا ہے کہ جو اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس قدر پروٹیکشن دی ہے اللہ نے عورت کو اور انسانی حقوق کو۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے ان تمام آیات کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے ان کے احکام کو، اور ان کی جو ہے نا ان کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیے ہیں۔ اس کو جو ہم نے پڑھا آیت آج سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی، وفرضناہا، اس کے احکام فرض کیے، وانزلنا فیہا، اور نازل کی اس میں آیات بینات، کھلی نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ الزانیۃ، زانی کرنے والی، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زانی، فجلدو، تم ان کو مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان میں سے، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذ، اور نہ آئے تمہیں، بہما رأفت، ان میں سے رأفت نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم باللہ، اللہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے، والیؤمنون، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے، ولیشہد، اور قائم ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے، عذابہما، ان کی سزا کے وقت، طائفۃ، ایک جماعت، من المؤمنین، مومنوں کی، الزانی،
اور کوئی بھی زانی جو ہے لا ینکحو بدکار مرد نکاح نہیں کرتا الا مگر زانیتن بدکار عورت کے، اور مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت کے، وہ زانیت اور نہ ہی کوئی زانی عورت بدکار عورت لا ینکحا نکاح نہیں کر سکتی الا زان سوائے بدکار مرد کے، اور مشرکن یا پھر کسی مشرک کے، وحرم اور حرام کر دی گئی ذالک علی المؤمنین، اور مومن اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ان سے نکاح کرنا، والذین یرمون، لیکن اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی، اگر کوئی زنا کر لیتا ہے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اگر اسے کسی مومن سے نکاح کرنا چاہے تو وہ اہل فقہا کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ حرام نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگاتے ہیں المحسنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم، پھر نہیں لاتے وہ، یا تو نہیں نہ لائیں، اربعتی چار شہداء گواہ، فجلدو، اللہ کہہ رہے ہیں فجلدو، تو تم انہیں کوڑے مارو، سمانین جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم ان کے لیے، لہم ان کی شہادتن گواہی، ابدا کبھی بھی، اولئک یہی لوگ ہم الفاسقون فاسقوں میں سے ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الذین وہ لوگ جو تابو توبہ کر لیں، واسمع بعد اس کے بعد، یعنی گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں، ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں اپنی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، غفور رحیم بہت زیادہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، غفور ہے بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جن سے جو کسی پر تہمت لگائیں، لیکن اگر کوئی تہمت لگاتا ہے پھر توبہ بھی کر لیتا ہے تو لیکن اسے سزا تو بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے، سزا نہیں اس سے ختم ہوگی اس کی توبہ کے بدلے، تو وہ جو توبہ ہے وہی اس کا کفارہ ہے، وہی اس کی انشاءاللہ تعالی توبہ ہو جائے گی، جب وہ توبہ کر لے گا، وہ اپنی حد نافذ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں صاحب جو لوگ آیا کرتے تھے نا، وہ یہ جانتے تھے کہ قیامت کا عذاب بہت بڑا ہے، تو یا جن کو جو دنیا میں پاک ہو گئے ان کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ملے گا، یعنی کسی نے زنا کیا اس کی حد نافذ ہو گئی تو پھر آخرت میں اسے کوئی عذاب نہیں ملے گا، لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور پھر اللہ سے معافی بھی نہ مانگے سچے دل کے ساتھ تو پھر اسے آخرت میں عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب بہت برا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔